السلام علیکم۔ رضیہ بھٹ کا افسانہ ذرا سی کوتاہی۔ آسمان کی رنگت پرانے تانبے کی سی ہو رہی تھی۔ چلچلاتی دھوپ زمین کا سینہ جلا رہی تھی۔ ہوا بالکل بند تھی۔ تپتی جلتی سڑک کے کنارے درختوں، جھاڑیوں اور خوردرو سبزے کی خشکی اور پلاہٹیں گرمی کی شدت کا اظہار تھیں۔ پانی کئی دنوں سے نہیں برسا تھا۔ خاک دھول ہر ڈالی پتے کا چہرہ ڈھانپ چکی تھی۔ سڑک اس وقت تقریباً سنسان تھی۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی ادھر سے گزرتی تو دھول کا ریلا سا دور تک اس کا تعاقب کرتا چلا جاتا۔ یہ سڑک اس آبادی کی طرف جاتی تھی جو شہر سے خاصی دور تھی۔ شہر کی گھٹن اور تعفن سے جو صاحب حیثیت لوگ بیزار ہو چکے تھے، اب اپنے ٹھکانے یہاں بنا رہے تھے۔ کئی کوٹھیاں بن چکی تھیں، کئی زیر تعمیر تھیں۔ بے شمار پلاٹ ابھی خالی پڑے تھے اور خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ اس لیے زمین کی قیمتیں دیکھتے دیکھتے ہی اتنی چڑھ گئی تھیں کہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ اکا دکا ہی کوٹھیوں میں لوگ آن بسے تھے۔ کئی ادھورے گھروں میں بھی چراغ جلنے لگے تھے۔ سروں پر اپنی چھت ہی غنیمت اور نعمت تھی۔ گھر ان چھتوں تلے رہ کر بھی مکمل کرائے جا سکتے تھے۔ یہاں پر آ بسنے والوں کو ابھی خاصے مسائل کا سامنا تھا۔ چھوٹی موٹی دکانیں بھی شروع ہو چکی تھیں، لیکن اکثر خریداری کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ درمیان کی لمبی سڑک کم از کم 2 میلوں پر محیط تھی۔ گاڑیوں اسکوٹروں والوں کے لیے تو بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں، جن کے پاس اپنی سواری نہیں تھی وہ لوگ کوششوں میں لگے تھے کہ کوئی سرکاری بس یا پرائیویٹ وین ہی اس روٹ پر چلنے لگے تو مشکل آسان ہو۔ یہ مشکل شہر سے وہاں جانے والوں کو بھی تھی۔ سائیکل پر جاتے بھی خاصا وقت لگتا، رکشہ دگنے دام لیتا، تانگا ادھر آتے ہی نہ تھے، اور وین یا سرکاری بس کا روٹ ہی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ ڈاکیے کو تکلیف و تردد کرنا پڑتی تھی۔ کبھی کبھی تو صرف ایک خط پہنچانے کے لیے اسے اتنی دور جانا پڑتا تھا۔ ان دنوں اس حلقے میں نصیر کی ڈیوٹی لگی تھی۔ بڑا وسیع حلقہ تھا۔ خوش قسمتی سے اس کے پاس اپنی سائیکل تھی اور دور دور کے گھروں تک بڑی مستعدی سے ڈاک پہنچا دیا کرتا تھا۔ اس سے کبھی کسی کو شکایت نہ ہوتی تھی اور نہ ہی خود اس نے کبھی خط پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی تھی۔ لیکن اس دن آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی، زمین آگ اگل رہی تھی، ہوا بالکل بند تھی اور سڑک کنارے کی ہریالی خشک ہو کر دھول مٹی سے اڑی تھی۔ اس دن نصیر کی سائیکل خراب ہو گئی تھی، مرمت کرانے کے لیے دی تھی، جو اسے تقسیم ڈاک کے وقت نہ مل سکی۔ وہ پیدل ہی چل پڑا۔ قریب قریب کے علاقوں میں خط تقسیم کرنے کے بعد اس کے تھیلے میں وہ نیلا لفافہ رہ گیا جو اس بستی کے نئے مکان میں دینا تھا، جس میں کوئی 2 ماہ پہلے ہی ارشد صاحب آباد ہوئے تھے۔ نصیر سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، گرمی جھلسا دینے والی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے ایک سوکھے درخت تلے سستانے کے لیے رک گیا۔ پسینہ سر سے پاؤں تک بہہ رہا تھا۔ اس نے بستی کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وہ ابھی کم از کم 1.5 میل دور تھی۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اتنی دور پیدل جانا، وہ بھی صرف ایک خط پہنچانے کے لیے! وہ اپنے اندر انکاری سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ درخت کے تنے سے لگے لگے اس نے اپنے خاکی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکالا۔ نیلے رنگ کے لفافے پر بیرون ملک کی ٹکٹ لگی تھی۔ اس نے پتہ پڑھا اور پھر بھیجنے والے کا نام و پتہ دیکھا۔ یہ خط لندن سے آیا کسی نوید نامی آدمی کی طرف سے ارشد حسین صاحب کے نام لکھا گیا تھا۔ اس نے خط کئی بار الٹا پلٹا۔ کچھ دیر کے لیے وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے خط معمولی خیر و خیریت کا حامل ہو، اور ہو سکتا ہے کسی اہم بات کے لیے خط لکھا گیا ہو۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ نصیر نے خط تھیلے میں واپس رکھتے ہوئے سوچا۔ احساس فرض مجبور کر رہا تھا کہ یہ خط وہ جا کر ارشد صاحب کے ہاں دے آئے، لیکن شدت کی تپش اور برستی آگ دل و دماغ کو جھلسا رہی تھی۔ اتنی دور پیدل جانا عذاب لگ رہا تھا۔ وہ کئی منٹ سوچتا رہا۔ ہاں اور نہ کی بین بین کی کیفیت اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ خط منزل مقصود تک پہنچا دینا چاہیے، لیکن قدم قدم چل کر نہیں۔ اس نے سوچا اس طرف جانے والی کسی بھی سواری سے لفٹ لے کر بستی تک چلا جائے گا اور خط پہنچا آئے گا۔
وہ سڑک کے قریب آ کر ننگے آسمان تلے کھڑا ہو گیا، لیکن اتفاق ہی تھا کہ سوائے دو ایک تیز رفتار گاڑیوں کے کوئی اور سواری ادھر سے ادھر نہ گئی۔ اس نے بڑے صبر سے انتظار کیا، لیکن کوئی ٹانگا، ریڑھا یا سائیکل سوار ادھر سے گزرنے کو تو وہ انہیں روک کر استادہ کرے، لیکن تقریباً آدھ گھنٹہ چلچلاتی دھوپ میں کھڑے رہنے کے بعد بھی ان کی مشکل حل نہ ہوئی۔ گرمی کے مارے اس کا برا حال تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، زبان خشک ہو رہی تھی اور دماغ کھوپڑی کے اندر پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھک کر پھر سوکھے خشک پتوں والے درخت تلے آن کھڑا ہوا۔ اس نے سر پر رکھے ململ کے رومال سے اپنا چہرہ پوچھا، گردن کے گرد رومال پھیرا، بازو خشک کیے۔ توبہ توبہ، اس کے لبوں سے نکلا، کیا مصیبت ہے، اس کمبخت سائیکل نے آج ہی خراب ہونا تھا۔ اتنی دور تو پیدل جانے سے میں رہا۔ اس نے پھر تھیلے میں سے لفافہ نکالا، اسے دیکھا اور پھر لاپرواہی سے اپنے خاکی وردی کی جیب میں رکھ کر بولا، آج نہیں جایا جا سکتا، کل پہنچا دوں گا خط۔ کل تو سائیکل مل ہی جائے گی، ایک دن سے کیا فرق پڑے گا، کل پہلے یہ خط پہنچاؤں گا، پھر دوسری ڈاک تقسیم کروں گا۔ اس نے جیب میں ڈالے خط کو ہاتھ سے تھپکا، پھر مطمئن ہو کر خاکی تھیلا کندھے پر ڈالا، ململ کا ملگ جیسا کپڑا دوہرا تہہ کر کے سر پر رکھا اور واپس جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ وہ بڑا فرش سناش تھا، اس لیے پلٹتے وقت اس کے ضمیر نے ملامت بھی کی، لیکن وہ کالونی کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنی گرمی، چلچلاتی دھوپ، برستی آگ، اس سے نہیں جایا جا سکتا تھا۔ وہ واپس مڑا، لفافہ اس کی جیب میں تھا اور ڈاک تقسیم کرنے کے بعد خالی تھیلا کندھے پر۔ وہ بار بار اپنے آپ کو مطمئن کے لیے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، ایک دن سے کیا فرق پڑے گا، کل صبح صبح یہی کام کروں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا اہم اور ضروری بھی نہیں ہوگا خط۔ اہم اور ضروری بات ہوتی تو خط کے بجائے ٹیلی گرام دیا ہوتا خط لکھنے والے نے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیے گیا، واپسی کا راستہ وہ اسی خط کے متعلق سوچے گیا۔ ایک بار تو جی چاہا کہ خط کھول کر پڑھ ہی لے، اگر بہت ہی ضروری ہوا تو پھر کسی نہ کسی طرح یہ پہنچا ہی دے، لیکن دل نے یہ بات نہ مانی۔ خط کل پہنچانے کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ چھٹی کے بعد وہ جب گھر پہنچا تو نیلا لفافہ اس کی جیب میں تھا، اس کی وردی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ کھڑی چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ بہت تھک گئے ہو آج؟ اس کی بیوی چھوٹے سے صحن میں نل تلے کپڑے دھو رہی تھی، میلے کپڑوں سے جھاگ والا ہاتھ پوچھتے ہوئے اٹھ کر اس طرف آ گئی۔ ٹھنڈا پانی ہوگا؟ اس نے سر پر رکھے رومال کو ہاتھ میں لے کر چہرہ اور گردن پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کی بیوی نے بیٹی کو آواز دی، نی جیراں، ابے کے لیے ٹھنڈا پانی بنا لا، برف میں نے تولیے میں لپیٹ کر رکھی ہوئی ہے۔ اچھا اماں، بیٹی نے برابر کی کوٹری میں سے نکلتے ہوئے کہا۔ اس کی بیوی جھالڑ لگی پنکھیاں لے کر اسے جھلنے لگی، پھر اپنے آپ سے جیسے شوقی کے انداز میں بڑبڑائی، ایک بجلی کا پنکھا ہی لے لیں کسی طرح، اتنی جھلسا دینے والی گرمی میں آتے ہو، گھر آ کر 2 لمحے سکون نہیں ملتا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ پنکھے کی فرمائش بیوی کئی دفعہ کر چکی تھی، پیار محبت سے بھی اور لڑ جھگڑ کر بھی، لیکن اس کی تنخواہ اس بات کی متحمل کہاں ہو سکتی تھی۔ مشکل سے 2 وقت کی روٹی دے پاتا بیوی بچوں کو، سال میں ایک جوڑا بھی سب کے لیے بن جاتا تو غنیمت تھا۔ وہ کئی دنوں سے اپنی بڑی بیٹی کی پھٹی اوڑھنی دیکھ دیکھ کر کڑ رہا تھا۔ وہ برف والا پانی لے کر سامنے آئی تو بیوی کے پنکھے کے ذکر پر وہ جزبز ہو گیا۔ وہ سیدھا کپڑوں میں ملبوس 3-4 بچے بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ دونوں لڑکوں کو اس نے جانے کس مشکل سے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ ان کے یونیفارم خریدنے کی فکر رہتی تھی۔ پانی پی کر وہ بچوں سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی تکھان کچھ اترنے لگی۔ وردی میلی اور پسینے میں بھیگی ہوئی ہے، اتار دو، دھو ڈالوں۔ ویسے بھی کپڑے ہی دھو رہی تھی میں، دوسری وردی تو اب پہننے کی نہیں رہی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے خاکی شرٹ اتار دی۔ بنیان بھی اتار دو۔ بیوی نے شرٹ پکڑتے ہوئے بولی، کپڑے اندر پڑے ہیں، بدل لو، میں انہیں دھو ڈالوں۔ وہ اٹھ کر اندر آ گیا، سلیٹی رنگ کے کاٹن کا جوڑا پہنا، میلے کپڑے بیوی کی طرف اچھالے، پھر واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کیوں جیراں؟ اس نے بڑی بیٹی سے کہا، کھانا نہیں ملے گا؟ کچھ پکایا ہے؟ ہاں ابا، کریلے بھونے ہیں آج، روٹی بھی تندور کی لگوا رکھی ہے۔
واہ واہ کریلے، لاؤ بھائی آج تو سیر ہو کر کھائیں گے۔ تیری ماں نے دہی تو نہیں منگوائی ہوگی؟ لسی ساتھ ہوتی تو۔ ابا میں لسی کا ڈول لایا تھا سامنے والے گھر سے، انہوں نے بھینس لی ہے نا، کہتے ہیں روز لسی لے جایا کرو۔ اس کا 11 سالہ بیٹا بولا۔ واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ وہ چارپائی کے اوپر پاؤں کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جیرا کچھ ہی دیر میں رکابی میں کریلے اور چنگیر میں روٹیاں رکھ کر لے آئی۔ تم سب کھا چکے؟ اس نے بچوں سے پوچھا۔ سب کھا چکے ہیں، اب ان کے منہ میں لقمے نہ ڈالنے لگنا، آپ ہی کھانا آرام سے، بیوی نل کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ اور جیرا پنکھا جھل ابے کو، اس تپتی دوپہر میں آیا ہے، بہت گرمی بھاگے کی آتی ہے۔ وہ کپڑے دھونے کے لیے پیڑھی پر جا بیٹھی۔ سامنے بڑا لوہے کا لگن تھا، ایک پرانی بالٹی میں دھلے ہوئے کپڑے تھے، دوسری طرف بچوں کے بے حد میلے کپڑوں کی ڈھیری لگی تھی۔ نصیر بچوں سے باتیں کرتے کرتے چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھکان اور گرمی کے باوجود اس کو نیند آ گئی۔ جیرا اسے پنکھا جھلنے لگی۔ باقی بچوں کو اس نے باہر بھگا دیا۔ ابے کو سونے دو، شور نہ کرو، جاؤ گلی میں کھیلو جا کر۔ بچے بھاگ گئے۔ اے جیرا، ماں کی آواز پر جیرا باہر لپک کر آئی۔ کیا ہے اماں؟ یہ تیرے ابے کی جیب میں لفافہ ہے کوئی، میرے ہاتھ گیلے ہیں، تو نکال لے جا کر چھتی پر رکھ دے۔ اچھا اماں۔ جیرا نے لفافہ نکالا، شرٹ ماں کو واپس کی اور لفافہ لے کر اندر آ گئی۔ دیوار پر برتن رکھنے کے لیے لکڑی کی چھتی بنی تھی، اماں نے شیشے کے پیالے اور گلاس اس پر سجا رکھے تھے، پلیٹیں بھی دھری تھیں۔ جیرا نے احتیاط سے لفافہ ایک پلیٹ میں رکھ دیا، پھر باپ کے سرہانے کھڑی ہو کر اسے پنکھا جھلنے لگی۔ نصیر زیادہ دیر سو نہیں پایا۔ جیرا کے پنکھا جھلنے کے باوجود بدن پسینے میں شرابور تھا۔ صحن میں اتنی تیز زرد دھوپ اب دالان کی طرف رخ موڑ رہی تھی، وہ گرمی سے بلبلا اٹھا۔ جینا برابر پنکھا جھل رہی تھی، اسے اپنی بیٹی پر ترس آیا۔ بس کر بیٹی، پنکھے سے کام نہیں بن رہا، میں نہاتا ہوں۔ پانی ہے کہ تیری ماں نے کپڑے دھو دھو کر ختم کر ڈالا؟ وہ پسینہ پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی پانی آ رہا ہے ابا، جا کر نہا لو، جیرا بولی۔ وہ نہانے کے لیے صحن میں نکل آیا۔ اس کی بیوی اب دھلے کپڑے نچوڑ نچوڑ کر رسی پر ڈال رہی تھی۔ نہا لو جلدی جلدی، نل بند ہونے والا ہے، ویسے بالٹی بھی بھری ہوئی ہے، وہ کپڑے پھیلاتے ہوئے بولی۔ نصیر کچی پکی منڈیر والے غسل خانے میں گھس گیا۔ جتنی دیر پانی آتا رہا وہ نہاتا رہا، تازہ دم ہو کر باہر نکلا، بالوں میں کنگھا کیا اور گلی میں نکل گیا۔ پان والے کی دکان پر اکثر شامیں 2-3 دوست اکٹھے ہو کر بیٹھتے تھے۔ موسم، مہنگائی، سیاست، ہر چیز زیر بحث آتی۔ اپنی اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق سبھی بولتے، رائے دیتے، اسکیمیں بناتے، اور کچھ وقت مالی پریشانیوں، سماجی ناہمواریوں کی کوفتوں سے ہٹ کر گزارتے۔ ہنسی مذاق بھی ہوتا، لطیفے بازی بھی، طنز و تمسخر سے بھی دل بہلاتے، اور چٹکلے بھی ایک دوسرے کو سنائے جاتے۔ یوں جب وہ لوگ گھر کو لوٹتے تو ذہن ہلکے پھلکے ہوتے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگانے اور ان کی سننے کو جی اور ذہن آمادہ ہوتا۔ نصیر رات اترے واپس آیا، بیوی نے دال روٹی آگے رکھ دی، دوپہر کے بھنے کریلے بھی ایک چپاتی پر رکھے تھے۔ وہ ابھی کھانا کھا بھی نہ پایا تھا کہ اس کی بہن جو دوسرے محلے میں رہتی تھی حواس باختہ سی آ کھڑی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ چھوٹے بھائی بشیرے کی بیٹی جل گئی ہے، پانی کی ابلتی دیچ کی اس پر آن گری ہے۔ کھانا وہیں چھوڑ نصیر اور اس کی بیوی اس کے ساتھ بشیرے کے گھر دوڑے، جلنے والی بچی کو سول ہسپتال پہنچایا، پیسوں کے لیے دوڑ دھوپ کی، دوائیوں کے لیے دوڑے لپکے، لیکن بچی بچ نہ سکی۔ نصیر اس حادثے کی وجہ سے 2-3 دن ڈیوٹی پر نہ جا سکا، اور جب ڈیوٹی پر گیا تو اس کی تبدیلی دوسرے حلقے میں ہو چکی تھی۔ نیا آنے والا ڈاکیا 3 دن سے اس حلقے میں ڈاک بانٹ رہا تھا۔ نصیر کو اس تبدیلی سے کوئی ملال نہ ہوا، ڈیوٹی جب دینا ہی تھی تو حلقہ کوئی بھی ہو، فرق کیا پڑتا تھا۔ یوں نصیر نئے حلقے میں ڈاک بانٹنے لگا، اور اس کے ذہن سے وہ خط بالکل ہی نکل گیا جو لندن سے آیا تھا، اور جیسے اس نے کسی ارشد صاحب کے ہاں اس نئی کالونی کے نئی کوٹھی میں پہنچانا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ نوید اتنے اہم اور ضروری معاملے میں بھی اتنی بے حسی کا ثبوت دے گا۔ اس کی امی نے ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ منت لگائی کہ خط کا جواب اس خط کے ملتے ہی دے دے۔
ورنہ دیر اندھیر ہو جائے گی۔ ماں باپ کو بھی اس نے رو رو کر انتظار کے لیے آمادہ کیا تھا، ورنہ اس کے ابو تو نوید کے جواب کا انتظار کرنے کے حق میں بھی نہ تھے۔ جانتے تھے کہ نوید اور عرصہ صرف خالہ زاد ہی نہیں، ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ پسند اب جن انتہاؤں کو چھو رہی تھی، شاید وہ اس بات سے لا علم تھے، اسی لیے تو اب جو عرصہ کے لیے رشتہ آیا تھا وہ فوری طور پر کر دینا چاہتے تھے۔ رشتہ صرف موضوع سے نہیں، انتہائی اچھا لگا تھا۔ برسر روزگار، صاحب جائیداد، اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور نہایت شریف گھرانے کا لڑکا اسد شیخ۔ عرصہ کے لیے وہ جو لوگ خواہش مند تھے، جہیز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا تھا۔ بس عرصہ انہیں پسند آ گئی تھی اور وہ رشتہ لینے کی زبردست کوشش لے کر ان کے ہاں آن پہنچے تھے۔ عرصہ نے BA کر لیا تھا۔ رشتے کی تلاش تھی۔ گو خالہ نے دبی زبان میں اپنی اور نوید کی خواہش کا کئی بار اظہار کیا تھا، لیکن نوید اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا تھا۔ نوکری نہیں ملی تھی، 2-3 پرائیویٹ فرموں میں کام کر چکا تھا، لیکن یہ کام اس کی تعلیمی قابلیت سے لگا نہیں کھاتے تھے، اس لیے چھوڑ دیے تھے۔ اب بہتر مستقبل کی تلاش میں دیار غیر پہنچا تھا۔ کام کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا بھی پروگرام تھا، اس لیے بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ اپنی زندگی کی نئی اور روشن جہتیں تلاش کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ وہ اپنے کام اور ذریعہ آمدنی سے مطمئن ہو کر عرصہ کے لیے خواستگاری اور حصول کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ عرصہ کو خط بھی لکھا کرتا تھا، عرصہ بھی جواب دے دیا کرتی تھی، لیکن وہ مصروف اتنا تھا کہ خط لکھنے کی فرصت بھی کبھی کبھار ہی نکال پاتا۔ نہ تو وہ کہیں بھاگا جا رہا تھا، نہ ہی عرصہ۔ یہ خیال اس کے ذہن میں جا گزی تھا، اسی لیے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی دیر اندھیر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عرصہ کے لیے یہ رشتہ اچانک ہی آ گیا تھا۔ ماں باپ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لڑکے والوں کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، وہ 1 ماہ کے اندر اندر شادی کر کے عرصہ کو اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے۔ اس عجلت کی وجہ لڑکے کی ماں کی بیماری تھی، وہ یوری کینسر کی مریضہ تھی۔ زندگی کا چراغ آخری لو دے رہا تھا۔ اس لو میں وہ اپنے پیارے بیٹے کی دلہن کا روپ نکھرا چہرہ دیکھ لینے کی متمنی تھی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات تھی۔ یہ رشتہ رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ نوید اپنوں میں سے تھا اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ لیکن مستقبل کیا تھا، یہ پوری طرح ارشد صاحب اور زرینہ تو کیا، نوید کے والدین بھی نہ جان پائے تھے۔ وہ خط اتنی تاخیر سے لکھا کرتا تھا، بعض اوقات تو 3-3 4-4 خطوں کا جواب اس کا مختصر سا خط ہوا کرتا تھا۔ ذہن میں وہم بھی اٹھنے لگتے تھے، یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ اپنے مستقبل سنوارنے میں سنجیدگی سے منہمک ہے یا اس معاشرے کی رنگ رلیوں میں کھو کر اس کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی گنوا چکا ہے۔ دھڑکا اپنی جگہ، لیکن آس نہیں ٹوٹی تھی۔ اسی لیے جب عرصہ کا رشتہ آنے کی خبر نوید کی امی تک پہنچی تو وہ بھاگم بھاگ بہن اور بہنوئی کے پاس آئیں۔ عرصہ کو بیٹی بنانے کے خواب میں اس کے بچپن ہی سے دیکھ رہی ہوں، باخدا میرا خواب نہ توڑ دیے، نوید اس کی خاطر ہی کوسوں دور گیا ہے۔ یہاں اسے اپنی پسند کا کام نہیں ملا تھا، وہ اپنا کام بنانا، اپنا آپ بنانا چاہتا ہے۔ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے موقع ملا ہے۔ آپ کچھ انتظار تو کریں۔ کچھ ایسے ہی تاثرات کو عرصہ نے بھی راہ دی۔ منہ پھٹ نہیں تھی، لیکن آنسو بہا کر اس نے اپنا عندیہ ماں باپ پر ظاہر کیا۔ وہ نوید کا انتظار کرنا چاہتی تھی، اسے یقین ہی نہیں، اس کا ایمان تھا کہ صادق جذبے کسی ماحول میں رنگ جائیں، مٹتے نہیں۔ اپنی بیٹی اور بہن کی خاطر زرینہ نے بھی ارشد سے کہا تھا، ٹھیک ہے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، لیکن اپنوں کو یوں ٹھکرانا بھی نہیں چاہیے۔ پھر عرصہ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بجھ گئی ہے۔ سب ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ارشد صاحب بھی فیصلہ کن انداز میں بولے تھے، کیا تم نوید کا انتظار کرنا چاہتی ہو عرصہ کے لیے؟ تمہیں کیا یقین ہے کہ نوید لندن جا کر اپنی زندگی سنوار رہا ہے؟ خط میں تو یہی لکھتا ہے۔ خط سال میں کتنے لکھے ہیں اس نے؟ مصروف جو ہے، مصروفیت رنگ رلیوں اور اس معاشرے میں کھو جانے کی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے نوید، ایسا تو نہیں ہے۔ بھانجا ہے اس لیے کہہ رہی ہو؟ نہیں، میں اسے جانتی ہوں، وہاں جا کر اچھے اچھوں کے پرت کھل جاتے ہیں۔ نوید تو نوجوان ہے،
وہ ایک خاص مقصد لے کر یہاں سے گیا ہے، اسے اپنی زندگی بنانا ہے، وہ کام کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ دیکھو زرینہ جی، بات یہ ہے کہ ایک تو نوید کے متعلق صحیح پتہ نہیں کہ وہ کچھ کر بھی رہا ہے یا نہیں، دوسرا کر بھی رہا ہے تو کچھ بننے کے لیے اسے ایک مدت درکار ہوگی۔ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس کی آس پر اتنا بے مثال رشتہ چھوڑ دیں، یہ عقل مندی ہے کیا؟ عقل مندی تو نہیں، لیکن کچھ خون کے رشتے تھے جو متقاضی تھے کہ نوید کا انتظار کر ہی لیا جائے۔ پھر بچوں کی پسند کا بھی کچھ علم تھا۔ زرینہ سوچوں میں پڑ گئی۔ بہن اور بیٹی کا سوچتی تو انتظار کر لینے میں ہی مصلحت تھی، لیکن ارشد کے دلائل پر غور کرتی تو یہ رشتہ کھو دینا بھی بے وقوفی تھی۔ قسمت سنہری موقع روز روز تو نہیں دیتی۔ بڑے سوچ بچار کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ نوید کو خود خط لکھے اور اس کی مرضی دریافت کرے، تب تک اس رشتے کو بھی ہاتھ میں رکھا جا سکتا تھا۔ اس نے نوید کی امی سے بھی صلح مشورہ کیا، وہ رضامند ہو گئی۔ میں خود وضاحت سے اسے خط لکھتی ہوں، زرینہ نے کہا۔ مجھے امید ہے وہ جواب دے گا، پھر اسی کے جواب کی روشنی میں کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے زرینہ، جو میں تم لوگوں سے بار بار کہہ چکی ہوں، نوید کی میں ماں ہوں، اس کی پسند کا مجھے علم ہے۔ ہر خط میں وہ یہی لکھتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، تو آپ لوگوں کے سامنے مجھے دامن پھیلانے کے لیے کہے گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ارشد بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی سوچ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات ابھی مفروضہ ہی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ خود نوید کو خط لکھوں، اس کا جواب آنے پر بات طے ہو جائے گی۔ ارشد کو قائل اسی طرح کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کوئی نوید کے دشمن تو نہیں، اور پھر عرصہ کی مرضی کا بھی انہیں کچھ علم ہے۔ بس تم آج ہی خط لکھو۔ ٹھیک ہے، لکھنا کہ خط ملتے ہی جواب دے دے کہ وہ کیا کر رہا ہے، آئندہ کا کیا پروگرام ہے، اور رشتے کی بات بھی لکھ دینا۔ اسی طرح جواب میں تاخیر نہیں ہوگی۔ بالکل بالکل، سب کچھ لکھ دیتی ہوں آج ہی۔ زرینہ نے نوید کو خط لکھنے کے مصمم ارادہ کیا تھا اور اسی ارادے کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے پیڈ اور قلم لے کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی خط شروع بھی نہ کر پائی تھی کہ عرصہ اندر آ گئی۔ عرصہ کے چہرے پر اداسی کی گہری چھاپ تھی۔ وہ ماں سے شاید اسی رشتے کے متعلق کچھ کہنے آئی تھی، جس پر ابو پورے دل و جان سے فرفتہ تھے۔ آؤ بیٹی، زرینہ نے اپنے قریب جگہ بناتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموش سی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں خط لکھ رہی تھی، ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد زرینہ نے کہا۔ کسے؟ وہ بولی۔ نوید کو۔ کیوں؟ میں نے سوچا ہے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے نوید سے بھی پوچھ لوں۔ میں نے اپنی بہن سے بھی یہی کہا ہے اور تمہارے ابو سے بھی۔ نوید کو ساری صورتحال سے مطلع کرتی ہوں، اگر تو وہ تمہارے لیے سنجیدہ ہے تو واپسی جواب دے گا۔ اس کے جواب پر آپ عرصہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ ہاں ہاں، کچھ نہیں، اگر تو وہ سنجیدہ ہے اور اپنی زندگی بنانے میں پوری تندہی سے مصروف ہے، تب تو وہ ہر بار یہی تو لکھتا ہے خالہ کو۔ خالہ کو لکھنے کی اور بات ہے، مجھے براہ راست لکھے گا تو اور بات ہوگی۔ دیکھو بیٹی، میں تمہارے جذبات سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن نوید کی طرف سے جب تک ہمیں پوری تسلی نہ ہو جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے جو سوچیں گے اچھا ہی سوچیں گے۔ اتنا اچھا رشتہ محض مفروضوں کے سہارے چھوڑا عقل مندی تو نہیں۔ عرصہ کچھ نہیں بولی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ چند لمحے سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر زرینہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں خط لکھ رہی ہوں، جواب کا انتظار کروں گی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ تم اداس نہ ہو، ہوش اور سمجھ سے کام لو۔ اگر تو نوید سنجیدہ ہے تب فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اگر سنجیدہ نہیں تو پھر تم بھی بچی نہیں، سمجھدار ہو۔ تمہارے جو قدم اٹھیں گے تمہیں ساتھ دینا ہوگا۔ بس خط کا جواب آنے تک اپنے آپ کو سنبھالو۔ ابھی ہم نے اس نئے رشتے کے لیے ہاں تو نہیں کہہ دی۔ عرصہ نے سر ہلایا، پھر ماں کی طرف پوری تیقن سے دیکھا۔ امی، اپنے الفاظ پر قائم رہیے گا۔ تم بھی، ماں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور زرینہ کا کاغذ قلم سنبھال پھر خط لکھنے میں لگ گئی۔ اس نے ایک بار پھر انگلیوں پر دنوں کا شمار کیا، خط جانے اور آنے میں خاصا وقفہ دیا، پھر بڑبڑائی، 25 تک جواب آ جائے گا، شاید 2-4 دن پہلے ہی آ جائے، لیکن خیر 25 تک تو آ ہی جائے گا۔ اس نے دعائیہ جملے بھی کہے اور خط بند کر کے پرس میں رکھ دیا۔
وہ اسے آج ہی پوسٹ کرنا چاہتی تھی۔ زرینہ نے خط خود پوسٹ کیا اور پھر وہ اور عرصہ ایک ایک دن گن گن کر کاٹنے لگے۔ اس رات بڑا جھکڑ چلا تھا اور دھول مٹی اڑی تھی کہ سارا گھر مٹی مٹی ہو گیا۔ صحن تو صحن، کمرہ اور کوٹری بھی مٹی سے بھر گئے تھے۔ جیرا نے صندوقوں پر کل ہی دھلے غلاف ڈالے تھے اور چھتی پڑے برتن دھونے کا آج ارادہ تھا۔ کبھی کبھی اسے صفائی کرنے کا جنون سا ہوتا تھا۔ چھوٹے سے گھر کی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بھی چمکا کر رکھ دیتی، کونوں کھدروں کا کوڑا نکالتی، چارپائیوں پر اجلی چادریں ڈالتی اور صندوقوں پر کریشیے کی لیسیں لگے پرانے لٹھے کے غلاف صاف ستھرے کر کے ڈالتی۔ آج اسے سرے سے پھر گھر کی صفائی کرنا پڑا۔ دھول مٹی بہت تھی، اس لیے اس نے سوچا پہلے چھتی کے برتن اتار کر دھو لے، جب تک نل میں پانی آتا رہے گا وہ دھلائی کا کام کر سکتی تھی۔ اماں نے پہلے ہی سارے میلے کچیلے کپڑے نل کے پاس ڈھیر کر دیے تھے۔ اماں تم کپڑے دھو لو، میں اس طرف بیٹھ کر برتن مانجھ لیتی ہوں۔ جھکڑ نے تو چھتی کے برتنوں کا ستیہ ناس مار دیا ہے۔ جیرا اچھا تھا پہلے جھاڑو لگا لیتی، پھر سارا دن پڑا ہے برتن صاف کر لیتی۔ اماں ابھی ابا گھر پر ہے، وہ جالے پھر جھاڑو لگاؤں گی۔ جھاڑو دینے سے دھول اڑتی ہے، ابا اسی پر شور مچاتا ہے، آپ تو جانتی ہو نا۔ جھکڑ چلا ہوا ہے، چل ٹھیک ہے اتار لے برتن، تب تک میں تیرے ابا کو روٹی چائے بنا دوں۔ ہاں اماں۔ جیرا اندر آ گئی اور چھوٹے سے کمرے کی دیوار پر بنی چھتی کے برتن اتارنے کے لیے چارپائی گھسیٹی۔ کیا کر رہی ہے؟ نصیر اپنی بشرٹ کھوٹی سے اتار رہا تھا۔ ابا برتن اتارنے ہیں چھتی سے۔ کیوں؟ اتنی دھول پڑی ہے، دیکھ تو چینی کے برتن لگتے ہیں یہ۔ نصیر نے بشرٹ پہنی، ڈاک والا تھیلا کونے میں رکھی 3 پائیوں والی ٹوٹی تپائی پر پڑا تھا، اٹھا کر اسے جھاڑا۔ جیرا احتیاط سے برتن اتار اتار کر چارپائی پر رکھنے لگی۔ نصیر تھیلا جھاڑ کر کمرے سے نکلنے والا ہی تھا کہ جیرا کی ہاں کی آواز پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ ہائے ابا! وہ ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑے بولی جس میں ایک نیلا لفافہ رکھا تھا۔ کیا ہے؟ یہ لفافہ ابا! وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر چارپائی سے کود کر نیچے اتری اور باپ کی طرف لفافہ بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لفافہ اس دن اماں نے تمہاری بشرٹ دھوئی تھی تو جیب سے نکالا تھا، میں نے پلیٹ میں رکھ دیا تھا، پھر یاد ہی نہ رہا، لو دیکھو۔ نصیر نے اس کے ہاتھ سے نیلا لفافہ لیا۔ اس کے ذہن سے لندن سے آنے والا لفافہ بالکل نکل چکا تھا، اسی لیے بغیر کسی تجسس کے لفافہ جیرا سے لے لیا اور یوں ہی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پتے پر نظر پڑی تو اسے وہ دوپہر یاد آ گئی۔ او خدایا! وہ سر ادھر ادھر مارتے ہوئے بولا، کیا ہے ابا؟ یہ خط کس کا ہے؟ جس کا بھی ہے تو نے رکھ کہاں دیا تھا بے وقوف لڑکی؟ جیرا ڈر گئی۔ بڑا ضروری خط تھا ابا۔ اس نے ہونٹ کاٹ کھایا اور پھر لفافے پر لگی مہر دیکھی۔ مہر پر تاریخ لکھی تھی جو اتفاق سے ہی بڑی واضح اور صاف تھی۔ آج تاریخ کیا ہے؟ وہ پریشان سا ہو گیا۔ 19 ہے ابا، اور یہ خط پچھلے ماہ کی 21 تاریخ کا آیا ہوا ہے۔ وہ بڑبڑایا، مہینہ بھر یہیں پڑا رہا، کتنی غلط بات ہے، میں نے اسی دن پہنچا دیا ہوتا، کمبخت گرمی نے مار ڈالا تھا اس دن۔ وہ خط کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ جیرا کچھ نہ سمجھی تھی، اسے شاید کچھ سمجھنے کا شوق بھی نہ تھا، اسی لیے تو پھر جا چڑھی تھی اور دیسی چینی کے برتن سنبھال سنبھال کر چھتی سے اتار کر چارپائی پر رکھنے لگی تھی۔ اے جی ناشتہ کر لو، جانا نہیں آج ڈاک خانے؟ اس کی بیوی نے صحن کے کونے میں بنے چھپر تلے سے مٹی کے چولہے پر چائے کی دیچکی اتارتے ہوئے آواز دی۔ نصیر ہاتھ میں نیلا لفافہ لیے اس چھپر کی طرف آ گیا۔ اس کی بیوی نے پیڑھی اور چوکی برابر کر کے رکھی، چنگیر میں روٹی اور پیالے میں تھوڑا سا چینی ملا دہی رکھ کر کہا، کھا لو، چائے بھی پکی ہوئی ہے، روٹی کھا لو تو ڈالوں پیالے میں۔ وہ اب بھی لفافے کو تکیے جا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ خط ہے؟ کس کا ہے؟ اپنا؟ کہیں سے آیا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ پچھلے ماہ کا آیا ہوا ہے، میری شرٹ کی جیب میں تھا۔ اچھا۔ جیرا نے نکال کر چھتی پر رکھ دیا تھا، پگلی نے پھر بتایا ہی نہیں، خود مجھے بھی یاد نہ رہا، اور آج اس خط کو آئے مہینہ ہونے کو ہے۔ تمہارا ہے؟ نہیں، میرا کون لندن میں بیٹھا ہے؟ لندن کا خط ہے؟ ہاں، پتہ نہیں کتنا ضروری ہوگا، مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے اسی دن دے کے آنا چاہیے تھا۔
اب دے آؤ نا، اب تو دے کر آؤں گا ہی، پھر افسوس کس بات کا ہے، کبھی دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ تم نے جان بوجھ کر تو دیر نہیں کی، ایک طرح سے جان بوجھ کر ہی کی ہے۔ کیسے؟ نصیر نے اس دن کا واقعہ بیوی کو کہہ سنایا۔ بیوی سن کر نہ تو سنجیدہ ہوئی، نہ ہی کسی قسم کے پچھتاوے کا اظہار کیا، بلکہ بولی اچھا ہی کیا تھا، بغیر سائیکل کے اتنی تیز دھوپ میں پیدل وہاں آتے جاتے تو لو لگ جاتی، تمہیں بیمار پڑنا تھا، ایک خط ہی ہے نا، تب نہ پہنچا اب پہنچ جائے گا، چھوڑو اسے، لو روٹی کھا لو، اب خط کی فکر میں روٹی نہ چھوڑ جانا، بیٹھو۔ نصیر پیڑھی پر بیٹھ کر روٹی زہر مار کرنے لگا۔ وہ بڑا فرض شناس آدمی تھا، اسے اپنی کوتاہی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسی خط کے متعلق سوچ رہا تھا، کیا پتہ کتنا ضروری خط ہو، اس نے بھول سے اتنی تاخیر کر دی۔ خط ضروری نہ بھی ہو تو بھی اس کا فرض تو تھا کہ خط دوسرے دن پہنچا دیتا۔ وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا، جانتا تھا بعض اوقات چھوٹی سی غلطی، بے ضرر سی بھول اور معمولی سی کوتاہی بھی بڑے بڑے سنگین نتائج کا حامل ہوتی ہے۔ کام بگڑ جاتے ہیں، مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، معاملے الجھ جاتے ہیں۔ نصیر نے روٹی کھا کر چائے سڑپ سڑپ پی، مٹی کا مٹی کا خالی پیالہ چوکی پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نیلا لفافہ اس نے جیب میں ڈال لیا۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی اپنی سائیکل کی طرف آیا۔ کمبخت اس سائیکل نے ہی اسے اپنے فرض ادا کرنے سے روکا، نہ یہ بگڑتی نہ وہ کوتاہی کرتا۔ خیر، جو ہو چکا سو ہو چکا، پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہتری اسی میں تھی کہ وہ اپنے حلقے کے ڈاک تقسیم کرنے سے پہلے یہ خط اس کالونی میں پہنچا آئے۔ 2-3 میل کا فالتو چکر تھا جسے اس نے سزا کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ سائیکل لے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو اس کے بچے پیچھے بھاگے۔ کسی نے سواری کرنے کی فرمائش کی، کوئی ٹانگوں سے لپٹ کر بولا ابا ایک اٹھنی دے دو۔ کسی نے بسکٹ لانے کی فرمائش کی۔ اچھا اچھا، وہ سب کو ہٹاتا سائیکل باہر گلی میں لے آیا۔ بچے گلی تک اس کے پیچھے لپکے۔ کم بختوں، ہٹو بھی، جانے بھی دو مجھے۔ اس نے خلاف معمول بچوں کو جھڑکا تو بچے سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ڈاک خانے پہنچا تو ڈاک کی چھانٹی ہو رہی تھی۔ اسے کچھ وقت لگا اپنے حلقے کی ڈاک الگ کرتے، پھر اس نے لفافے، خط اور کارڈ اپنے تھیلے میں ڈالے۔ کچھ رسائل اور کتابوں کے پیکٹ بھی تھے، 2 منی آرڈر بھی دینے تھے، وہ بھی لیے، پیسے گن کر جیب میں ڈالے اور پھر باہر نکل کر سائیکل کی طرف آیا۔ اتنے کاموں میں وہ نیلے لفافے کو نہیں بھولا تھا۔ وہ چاہتا تو اکرام کو لفافہ دے دیتا، ان دنوں ادھر کی ڈاک اکرام بانٹتا تھا، لیکن اس نے لفافہ اسے نہیں دیا۔ یہ لفافہ اس نے خود دینے جانا تھا۔ وہ اپنی غلطی اور کوتاہی کے لیے معذرت بھی کرنا تھا، یہ اخلاقی فرض تھا۔ وہ ویسے ہی خط ڈال آتا تو بھی اسے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، لیکن وہ جرم کا سا احساس اپنے من میں پا رہا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ خود ارشد صاحب کے گھر دیکھ کر معذرت بھی کر دے۔ اس کا نتیجہ اس کے حق میں ضرر رساں بھی ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اسے ڈانٹ بھی سکتے تھے، برا بھلا بھی کہہ سکتے تھے، اس کی شکایت بھی کر سکتے تھے، جو اس کی نوکری کے لیے ضرر رساں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ضمیر کا بوجھ بھی تو تھا جو وہ اتارنا چاہتا تھا۔ کوٹھی کے سامنے والے میدان میں لگے شامیانے اتارے جا رہے تھے، رنگا رنگ کرسیوں کو اوپر تلے رکھ کر کورین میں رکھا جا رہا تھا، کراکری بڑے بڑے ڈبوں میں رکھی جا رہی تھی۔ ٹینٹ سروس والے آئے ہوئے تھے، کوٹھی کے ماتھے پر سجی رنگین کمکموں کی لڑیاں سمیٹی جا رہی تھیں اور مرکری ٹیوبیں اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ نصیر ارشد صاحب کی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو زرینہ وہیں کھڑی تھی اور بجلی کی تاریں احتیاط سے اتارنے کی تاکید کر رہی تھی، اور ارشد صاحب رنگین ٹینٹوں کے پاس کھڑے تھے۔ نصیر نے زرینہ کو سلام کیا۔ وہ من ہی من میں کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ وہ جیب سے خط نکال رہا تھا کہ زرینہ نے اسے غور سے دیکھا اور بولی اب تو ادھر ڈاک کوئی اور لاتا ہے؟ ہاں بیگم صاحب جی، میرا حلقہ بدل گیا ہے۔ وہ بولی آج کیسے آئے؟ جی وہ ہماری بیٹی کی شادی کا پتہ چلا ہوگا۔ زرینہ نے قدرے مسکرا کر کہا، وہ کبھی کبھی نصیر کو بخشش دیا کرتی تھی۔ جی نہیں، میں تو یہ خط۔ اس نے خط جیب سے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحب جی، یہ خط۔ نیلا لفافہ دیکھتے ہی زرینہ ادھر متوجہ ہوئی، جلدی سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور اس سے بھی جلدی سے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ نوید کا ہے۔ وہ خود بھی بڑبڑائی، اب آیا ہے جواب۔ نصیر شرمساری اور ندامت سے سائیکل کی گدی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا،
وہ جی خط تو پچھلے ماہ کی 21 کو آیا ہوا ہے۔ کیا؟ زرینہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جی۔ زرینہ نے جلدی سے مہر دیکھی، پھر پھٹی پھٹی حیران نظروں سے نذیر کو دیکھ کر بولی، پچھلے ماہ کی 21 کا خط آج لائے ہو؟ وہ جی ڈاک کی گڑبڑ تھی کیا تمہاری تبدیلی؟ وہ لفافہ پکڑے پکڑے بولی، اس کا ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ نصیر کچھ کہنے کو ہی تھا کہ ارشد صاحب ادھر آ گئے۔ زرینہ بے اختیارانہ انداز میں ان کی طرف لپکی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، نوید کا خط اب آیا ہے؟ ارشد صاحب بے رخی سے بولے، اب نہیں، پچھلے ماہ کی 21 کا آیا ہوا ہے، یہ اب لایا ہے۔ اس نے نصیر کی طرف اشارہ کیا۔ مس پلیس ہو گیا تھا شاید۔ نصیر زرینہ کی پریشانی اور انداز سے سمجھ گیا کہ یہ خط انتہائی ضروری نوعیت کا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا، بڑی ندامت ہوئی، اپنی کوتاہی پر بے طرح پچھتاوا ہوا۔ وہ کچھ کہنے کو الفاظ ہی موزوں کر رہا تھا کہ ارشد صاحب بولے، 21 کو آیا ہو یا 22 کو، اب کیا فائدہ؟ وہ بھی کچھ اداس سے نظر آئے۔ زرینہ تو بہت ہی دکھی اور پریشان لگی۔ ہاں، اب کیا فائدہ؟ اقرار ہو تب بھی، انکار ہو تب بھی۔ زرینہ جیسے اپنے آپ سے بولی اور پھر بنا لفافہ کھولے لفافے کے پرزے پرزے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ نصیر کچھ نہ کہہ سکا، کچھ نہ بولا۔ معاملے کی سنگینی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ واقعی بعض اوقات چھوٹی سی بھول، بے ضرر سی غلطی اور معمولی سی کوتاہی بڑے بڑے سنگین نتائج کی راہیں ہموار کر دیتی ہے۔ یہاں بھی کوئی بڑی سنگین سی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ نصیر یہی سوچتے واپس لوٹ گیا۔